بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے نقوش اردو لازمی، 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ ایف اے، ایف ایس سی پارٹ 2 اور ڈی کام پارٹ 2 جدید نصاب کے عین مطابق۔ فہرست مضامین: حصہ اول، نثر، فرہنگ، الفاظ و معانی، اہم جگہوں، فقرات، محاورات و ضرب الامثال اور اشخاص کی وضاحت، اسباق کے خلاصے، اقتباسات کی تشریح اور مشقی سوالات کا حل۔ نمبر شمار: نمبر 1، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مصنف محمد حسین آزاد، صفحہ نمبر 2۔ نمبر 2، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مصنف شبلی نعمانی، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 3، عنوان سقراط، مصنف مہدی آفادی، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 4، پھر وطنیت کی طرف، مصنف مولانا صلاح الدین احمد، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 5، فاقہ میں روزہ، مصنف خواجہ حسن نظامی، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 6، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، مصنف ڈاکٹر وزیر آغا، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 7، منظور، مصنف سعادت حسن منٹو، صفحہ نمبر 73۔ نمبر 8، کتبہ، غلام عباس، صفحہ نمبر 82۔ نمبر 9، مائیں، احمد ندیم قاسمی، صفحہ نمبر 89۔ نمبر 10، سیاہ فام، مصنف شوکت صدیقی، صفحہ نمبر 96۔ نمبر 11، محسن محلہ، مصنف اشفاق احمد، صفحہ نمبر 101۔ نمبر 12، کنڈکٹر، مصنف الطاف فاطمہ، صفحہ نمبر 109۔ نمبر 13، ایک وصیت کی تعمیل، مصنف فرحت اللہ بیگ، صفحہ نمبر 120۔ نمبر 14، علامہ اقبال، مصنف چراغ حسن حسرت، صفحہ نمبر 133۔ نمبر 15، طائر لاہوتی، مصنف فارغ بخاری، صفحہ نمبر 147۔ نمبر 16، مرید پور کا پیر، مصنف پطرس بخاری، صفحہ نمبر 160۔ نمبر 17، حاجی اورنگزیب خان، مصنف مشتاق احمد یوسفی، صفحہ نمبر 172۔ حصہ دوم، نظم، فرہنگ، الفاظ و معانی، نظم کا خلاصہ، مرکزی خیال، اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کا حل۔ نمبر 1، نظم کا نام جواب شکوہ، شاعر علامہ اقبال، صفحہ نمبر 192۔ نمبر 2، بڑھے چلو، شاعر اختر شیرانی، صفحہ نمبر 210۔ نمبر 3، نظم کا نام ستارے، شاعر جوش ملی آبادی، صفحہ نمبر 216۔ نمبر 4، نظم کا نام شکست کی آواز، شاعر میرا جی، صفحہ نمبر 220۔ نمبر 5، نفیر عمل، شاعر نون میم راشد، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 6، مناظر سحر، شاعر مجید امجد، صفحہ نمبر 236۔ نمبر 7، نظم کا نام ہمیشہ دیر کیوں کر دیتا ہوں، شاعر منیر نیازی، صفحہ نمبر 244۔ نمبر 8، بڑے ڈرپوک ہو، شاعر وزیر آغا، صفحہ 249۔ حصہ سوم، غزل، فرہنگ، الفاظ و معانی، اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کا حل۔ نمبر 1، غزل کا نام جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، شاعر علامہ اقبال، صفحہ نمبر 256۔ نمبر 2، غزل کا نام
کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، شاعر فیض احمد فیض، صفحہ نمبر 265۔ نمبر 3، غزل کا نام کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، شاعر احمد ندیم قاسمی، صفحہ نمبر 270۔ نمبر 4، سفر منزل شب یاد نہیں، شاعر ناصر کاظمی، صفحہ نمبر 276۔ نمبر 5، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، شاعر شکیب جلالی، صفحہ نمبر 281۔ نمبر 6، لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، شاعر احمد فراز، صفحہ نمبر 286۔ نمبر 7، مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، شاعر ظفر اقبال، صفحہ نمبر 292۔ نمبر 8، نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، شاعر شہزاد احمد، صفحہ نمبر 297۔ حصہ چہارم، الف، نثر نگاروں پر تنقیدی نوٹ۔ نمبر 1، نثر نگار مولانا محمد حسین آزاد، صفحہ 302۔ نمبر 2، شبلی نعمانی، صفحہ 304۔ نمبر 3، مہدی آفادی، صفحہ 306۔ نمبر 4، مولانا صلاح الدین احمد، صفحہ 308۔ نمبر 5، خواجہ حسن نظامی، صفحہ 310۔ نمبر 6، ڈاکٹر وزیر آغا، صفحہ 313۔ نمبر 7، سعادت حسن منٹو، صفحہ 315۔ نمبر 8، غلام عباس، صفحہ 318۔ نمبر 9، الطاف فاطمہ، صفحہ 320۔ نمبر 10، احمد ندیم قاسمی، صفحہ 321۔ نمبر 11، شوکت صدیقی، صفحہ 324۔ نمبر 12، اشفاق احمد، صفحہ 326۔ نمبر 13، فرحت اللہ بیگ، صفحہ 329۔ نمبر 14، چراغ حسن حسرت، صفحہ 332۔ نمبر 15، فارغ بخاری، صفحہ 335۔ نمبر 16، پطرس بخاری، صفحہ 338۔ نمبر 17، مشتاق احمد یوسفی، صفحہ 340۔ حصہ بے، نظم گو شعراء پر تنقیدی نوٹ۔ نمبر 1، شاعر علامہ اقبال، صفحہ 344۔ نمبر 2، اختر شیرانی، صفحہ 348۔ نمبر 3، جوش ملیح آبادی، صفحہ 350۔ نمبر 4، میرا جی، صفحہ 351۔ نمبر 5، نون میم راشد، صفحہ 353۔ نمبر 6، مجید امجد، صفحہ 354۔ نمبر 7، منیر نیازی، صفحہ 356۔ نمبر 8، وزیر آغا، صفحہ 358۔ حصہ جیم، غزل گو شعراء پر تنقیدی نوٹ۔ نمبر 1، فیض احمد فیض، صفحہ 361۔ نمبر 2، احمد ندیم قاسمی، صفحہ 362۔ نمبر 3، ناصر کاظمی، صفحہ 364۔ نمبر 6، شکیب جلالی، صفحہ 365۔ نمبر 5، احمد فراز، صفحہ 367۔ نمبر 6، ظفر اقبال، صفحہ 368۔ نمبر 7، شہزاد احمد، صفحہ 370۔ حصہ پنجم، مضامین اور قواعد و انشاء۔ الف، مضامین۔ نمبر 1، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیمبر اسلام کی شخصیت کے دل نواز پہلو، صفحہ 374۔ نمبر 2، قائد اعظم محمد علی جناح، میرا پسندیدہ رہنما، میری پسندیدہ شخصیت، صفحہ 377۔ نمبر 3، میرا پسندیدہ شاعر، صفحہ 380۔ نمبر 4، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہمدردی، صفحہ نمبر 382۔ نمبر 5، میری پسندیدہ کتاب، صفحہ 384۔ نمبر 6،
گداگری ایک معاشرتی ناسور، صفحہ 386۔ نمبر 7، میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ، صفحہ 388۔ نمبر 7، سائنس کے کمالات، صفحہ 379۔ نمبر 9، اخبار بینی کے فوائد، صفحہ 392۔ نمبر 10، کالج کی کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال، صفحہ 395۔ نمبر 11، طلباء کی ذمہ داریاں، صفحہ 397۔ نمبر 12، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ پیارا ہے، مادر وطن کی محبت، حب وطن، صفحہ 399۔ نمبر 13، ہمارا نظام تعلیم، صفحہ 401۔ نمبر 14، اسلام میں عورت کا مقام، صفحہ 403۔ نمبر 15، اردو بطور ذریعہ تعلیم، صفحہ 404۔ نمبر 16، تعلیم نسواں، صفحہ 407۔ نمبر 17، پطرس بخاری، پسندیدہ مزاح نگار، نثر نگار، مضمون نگار، صفحہ 410۔ حصہ ب، گرامر، قواعد و انشاء۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، صفحہ 414۔ نمبر 2، ادب اور اصناف ادب، صفحہ 422۔ نمبر 3، آپ بیتی، انشائیہ، غزل، نظم، صفحہ 422۔ نمبر 4، علم عروض، شعر، مصرع، بحر، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تخلص، صفحہ 426۔ اور گرامر، اردو حروف تہجی، صفحہ 429۔ نمبر 5، مفرد حروف، مرکب حروف، صفحہ 429۔ نمبر 6، علم صرف اور نحو، صفحہ 430۔ زبان کی ساخت، صفحہ 430۔ نمبر 7، لفظ، مہمل، کلمہ کی اقسام، صفحہ 431۔ نمبر 8، فعل اور فعل کی اقسام، صفحہ 433۔ نمبر 9، حروف کی اقسام، صفحہ 437۔ نمبر 10، کلام اور کلام کی اقسام، صفحہ 440۔ نمبر 11، روزمرہ و محاورہ، کہاوت یا ضرب المثل، صفحہ 442۔ نمبر 12، رموز و اوقاف، صفحہ 444۔ نمبر 13، مخففات، صفحہ 448۔ نمبر 14، متفرق، مکالمہ، روداد نویسی، تلخیص نگاری، خطوط نویسی، صفحہ 449۔ نمبر 15، درخواست لکھنے کا طریقہ، صفحہ 453۔ نمبر 15۔ نمبر 16، رسید لکھنے کا طریقہ، صفحہ 454۔ نمبر 17، پیراگراف کی تشریح کرنے کا طریقہ، صفحہ 455۔ نمبر 18، اردو املا، صفحہ 456۔ نمبر 19، اردو ہندسے اور ان کا صحیح تلفظ، صفحہ 459۔ نمبر 20، زبان خامہ کی چند عام غلطیاں، صفحہ 461۔ نمبر 21، عام استعمال ہونے والے چند الفاظ کا درست تلفظ، صفحہ 462۔ مطابقت، صفحہ 463۔ مطابقت کے اصولوں کے تحت جملوں کی درستی، صفحہ 467۔ علم الاعداد، صفحہ 471۔ معروضی سوالات، صفحہ 473۔ درسی کتاب کی اغلاط کی تصحیح، صفحہ 492۔ صفحہ نمبر 1، حصہ نثر، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مولانا محمد حسین آزاد۔ فرہنگ، الفاظ و معانی۔ ملک فنا، معنی، ختم، فنا ہونے والی دنیا۔ عالی وقار، معانی، بڑی شان و شوکت والا، بڑا روب و دبدبے والا۔ الفاظ جلوہ گر، معنی، ظاہر ہونا، ظاہر آنا، دکھائی دینا۔ الفاظ حب الوطنی،
معنی وطن دوستی، وطن کی محبت۔ الفاظ خونی خلعت پہنے، معنی خون لہو آلود لباس پہنے ہوئے، مجازاً شہید ہونا مرنا۔ الفاظ بے عیبی، معنی پاک صاف عمدہ اچھا بے داغ۔ الفاظ زیرک، معنی دانشمند عقل دانائی۔ الفاظ دانا، معنی دانشمند عقل مند دانائی ہوشیار سمجھدار۔ الفاظ بزم، معنی محفل مجلس۔ الفاظ بقائے دوام، معنی ہمیشہ کی زندگی حیات جاوداں۔ الفاظ فی الحقیقت، معنی حقیقت میں دراصل۔ الفاظ عالم یادگار، معنی یاد رکھنے والی دنیا یا جگہ۔ الفاظ شہرت دوام، معنی ہمیشہ باقی رہنے والی شہرت، ہمیشہ کی مقبولیت۔ الفاظ ناموران، جمع نامور یعنی کہ مشہور معروف۔ الفاظ موصوف، معنی جس کی صفت تعریف کی جائے۔ الفاظ وسیع الفضا، معنی کھلی کشادہ فضا، ماحول وسیع میدان، یہاں مراد دنیا۔ الفاظ وسعت، معنی کھلا کشادہ۔ الفاظ محاسب، معنی احتساب کرنے والا، باز پرس کرنے والا۔ الفاظ تدبیر، معنی منصوبہ بندی، بندوبست، کسی کام کی ابتدا و انتہا کا سوچنا۔ الفاظ گوش سحاب، بادلوں کے کان، ابر کے کان۔ سر پھوڑ، حقیقی معنوں میں سر کا توڑنا، جبکہ مجازاً سخت اور تکلیف دہ۔ سینہ توڑ، مجازاً سخت گیر، کٹھن، جان کشا۔ قلعہ کوہ، پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کا سرا۔ شہنائی، بانسری الغوزہ خوشی کے موقع پر بجائی جاتی ہے۔ رفعت، بلندی، ترقی عروج۔ انبوہ کثیر، معنی بڑا ہجوم جھمگھٹا۔ الفاظ مذاق رکھنا، معنی شوق رکھنا، ذوق رکھنا، رغبت ہونا۔ الفاظ تماشائے جمال، معنی حسن خوبصورتی کو دیکھنا۔ الفاظ محو ہونا، معنی کھو جانا، مشغول ہونا۔ الفاظ اقوام مختلفہ، معنی مختلف قومیں، الگ الگ قوموں کے لوگ۔ الفاظ عہدہائے متفرقہ، معنی مختلف زمانے، مختلف ادوار اوقات۔ الفاظ عمرہائے متفاوتہ، معنی مختلف عمروں کے، آف ڈفرنٹ ایجز۔ الفاظ ہیٹے، معنی گھٹیا، ناقص، کمینہ۔ الفاظ غول کے غول، معنی جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ۔ الفاظ بلندی کوہ، معنی پہاڑ کی بلندی، اونچائی۔ الفاظ خوش آئند، معنی اچھا ہے، اچھی ہے۔ الفاظ چیدہ چیدہ، معنی نمایاں، اہم، خاص خاص۔ الفاظ برگزیدہ، معنی بزرگ، مقبول۔ الفاظ نغمہ آسمانی، معنی آسمانی نغمہ گیت۔ الفاظ قوت روحانی، معنی روح کی طاقت، اسپرچول پاور۔ الفاظ شمشیر برہنہ علم، ننگی تلوار لہرانا، جھنڈے کی طرح تلوار لہرانا، اٹھانا۔ الفاظ کمپاس، معنی پرکار، قطب نما، کمپاس۔ الفاظ جہازی قطب نما، معنی بحری جہاز کو راستہ سمت دکھانے والا آلہ۔ الفاظ دہرا تھا، معنی پڑا تھا، رکھا ہوا۔ الفاظ
جر ثقیل معنی بڑا بوجھ اٹھانے والا، بہت زیادہ بوجھ، وزن اٹھانے والا آلہ۔ الفاظ شائق معنی شوق رکھنے والا، شوقین۔ الفاظ بے تامل معنی فوراً یکدم بحث و تکرار کیے بغیر۔ الفاظ گروہ مذکورہ معنی ذکر شدہ۔ الفاظ فرقے فرقے ہونا معنی گروہ گروہ ہونا، الگ الگ ہونا، گروہوں میں بٹنا۔ الفاظ منقسم معنی تقسیم ہونا، ہٹنا۔ الفاظ سپاٹا معنی جھپٹ کر، دوڑ کر، لفظی معنی چھلانگ۔ الفاظ روح افزا معنی روح کو تازگی دینے والا، روح پرور۔ الفاظ جاں بخش معنی تازگی بخشنے والا، جان ڈالنے والا۔ الفاظ آمدید صفاور دید معنی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک، خوشی کا باعث ہو، ویلکم۔ الفاظ استادہ معنی کھڑا کھڑا ہونا۔ الفاظ ظفریابی معنی کامیابی، کامرانی۔ الفاظ طلسمات معنی جادو، جادوئی، ٹونا، منتر، سحر۔ الفاظ پنڈت معنی ہندو مذہب کا علم رکھنے والا۔ الفاظ مہاجن معنی سوداگر، کاروباری آدمی، بزنس مین۔ الفاظ ثنا نہ ہٹنا معنی فرمانروائی یا حکمرانی ختم نہ ہونا۔ الفاظ سکہ نہ مٹنا معنی حکومت یا روب و دبدبہ ختم نہ ہونا، با اختیار نہ ہونا۔ الفاظ برہمن معنی ہندوؤں کی بڑی ذات، جو وید ہندوؤں کی مقدس کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ الفاظ قیل و قال معنی بحث و تکرار، گرما گرمی، بحث۔ الفاظ تمکنت معنی غرور، وقار، شان و شوکت۔ الفاظ عشیرباد معنی دعائے خیر، دعائے برکت، ہندوؤں کا روزمرہ۔ الفاظ پنے پنہ کی جمع ورق اور راگ۔ الفاظ فصاحت و بلاغت معنی شستہ و شیریں اور موقع و محل کے مطابق، موقع و محل کے مطابق کلام کا فن۔ الفاظ فرش و عرش معنی زمین و آسمان، عرش سب سے اوپر والے آسمان کو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ الفاظ جھاڑ و فانوس وہ فانوس جس پر زیادہ تعداد میں شمعیں روشن ہوں۔ الفاظ بقائے نور معنی بہت زیادہ روشن جگہ، مقام، وہ گھر جہاں بہت زیادہ روشنی ہو۔ الفاظ پیل پیکر معنی قوی ہیکل، بڑے اور مضبوط جسم والا۔ الفاظ گرز معنی ایک ہتھیار جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور پرانے زمانے میں دوران جنگ پہلوان ایک دوسرے کے سروں پر مارتے تھے۔ الفاظ درفش کاویانی معنی ایرانی سلطنت کا وہ جھنڈا جو چمڑے سے بنا تھا۔ الفاظ سایہ بے زوال معنی جس سائے کو زوال نہ ہو، کبھی نہ ختم ہونے والا سایہ۔ الفاظ کلہ شیر کلاہ معنی لمبی ٹوپی، تاج شاہی، شیر کی کھال سے بنی ٹوپی۔ الفاظ خود فولادی معنی سر کو بچانے والا فولادی اسٹیل ہیلمٹ، سر کی حفاظت والی فولادی ڈھال۔ الفاظ ترہ معنی شملہ، پگڑی کا اوپر کی طرف اٹھا ہوا سرا۔ الفاظ گل فردوس معنی جنت کا پھول۔ الفاظ کہنسال معنی بوڑھا، عمر رسیدہ۔ الفاظ
پہلو چرانا، معنی یہاں مراد ڈرنا یا خوف کھانا، اجتناب کرنا۔ الفاظ چھتر، چھتری، ایک قسم کی بڑی چھتری جو بادشاہوں یا سادھوؤں کے پر سایہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الفاظ وضع، معنی ڈھنگ، طور طریقہ۔ الفاظ پارا پارا ہونا، معنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذرہ ذرہ ہونا۔ الفاظ قیافہ، معنی شکل و صورت، چہرہ۔ الفاظ منطقی زبردست، معنی منطق کا زبردست عالم، عقلی دلائل کے علم کا ماہر۔ الفاظ براہین معقول، معنی عقلی دلائل مضبوط اور حتمی دلائل ثبوت۔ الفاظ جبہ، معنی لمبا کوف، چوغا یا کرتا جسے اکثر اوقات علماء پہنتے ہیں۔ الفاظ عمامہ، معنی پگڑی، دستار۔ الفاظ طبل و دمامہ، معنی نکارہ یا بڑا ڈھول، ایک رخی ڈھول۔ الفاظ تہی، معنی خالی جس میں کوئی چیز نہ ہو۔ الفاظ استخوان، معنی ہڈی، بون۔ الفاظ قلم کار، معنی محرر، منشی، لکھنے والا، کاتب۔ الفاظ گراں بہا، معنی مہنگا، بیش قیمت۔ الفاظ حور شمائل، معنی حور کی طرح، مجازاً خوبصورت عورت۔ الفاظ اشتیاق، معنی شوق، خواہش، آرزو مند۔ الفاظ استرلاب، معنی ایک آلہ جسے کبھی سورج اور ستاروں کا سمندر سے ارتفاع معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آفتاب اور ستاروں کا بلندی معلوم کرنے والا آلہ۔ الفاظ چشم حقارت، معنی نفرت کی نظر، نفرت سے دیکھنا، ناپسندیدگی کا اظہار۔ الفاظ شمشیر جوہر داد، معنی وہ تلوار جس پر نقش و نگار بنے ہوں اور اس سے تلوار کی عمدگی ظاہر ہو۔ الفاظ متاسف، معنی افسوس کرنے والا۔ الفاظ شکوہ و شان، معنی شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ۔ الفاظ متشرع، معنی شریعت دین کے مطابق وضع کردہ شکل و صورت۔ الفاظ اضطراب، معنی بے چینی، بے قراری۔ الفاظ کلاہ شہرت، معنی مشہوری کی پگڑی، دستار۔ الفاظ معذور رکھو، معنی معاف رکھو، بچائے رکھو۔ الفاظ شوق طلب، معنی طلب، چاہنے، مانگنے کی خواہش یا تمنا۔ الفاظ شیشہ مینائی، معنی شراب کا پیالہ، رنگی برنگی شیشہ، یہاں مراد حافظ شیرازی کا دیوان ہے۔ الفاظ کرسی نشین، معنی کرسی نشست پر بیٹھا ہوا۔ الفاظ خندہ جبینی، معنی ہنس مکھ، ماتھے پر ہنسی کے آثار، خوش رو۔ الفاظ اولو العزم، معنی ہمت، جرت، پختہ عزم، ارادہ رکھنے والا۔ الفاظ خودسری، معنی سرکشی، نافرمان۔ الفاظ خورشید، معنی سورج، آفتاب۔ الفاظ سنسکرت، معنی ہندوستان کی ایک قدیم زبان جس کا نام لفظی معنی تہذیب، شائستگی۔ الفاظ مخمور، معنی مدہوش، نشہ میں چور، مست۔ الفاظ غلغلہ، معنی شور مچانا۔ الفاظ دلاور، معنی بہادر، بڑے دل والا، نڈر۔ الفاظ اصفہانی تلوار، معنی ایرانی شہر اصفہان کی تلوار۔ الفاظ مسخرہ، معنی مزاحیہ، حنسوڑ، نقال۔ الفاظ بھانڈ، معنی مسخرہ، جھوٹی تعریف کرنے والا،
نقال. الفاظ گویا معنی گانا گانے والا یعنی کہ سنگر. الفاظ تحمل رومی معنی روم کا ملائم کپڑا، نرم رومی کپڑا. الفاظ مرقع معنی فقیروں کی گڈڑی جبہ، تصویروں کی کتاب. الفاظ وجد معنی جوش، جذبہ، جوش یا جذبے میں جھومنا. الفاظ بے بقائی معنی بے ثباتی، فنا ہونے والا، جسے دوام نہیں. الفاظ جی بیزار. دل آزردہ معنی دل آزردہ یا اداس ہونا. الفاظ داڑھی چٹ معنی داڑھی منڈانا، شیو کرنا. الفاظ بھنگ کا سونٹا معنی ایک نشہ آور پودے کی لاٹھی. الفاظ ذی وقار معنی باروب، معزز. الفاظ گلکاری لفظی معنی نقاشی، بیل بوٹے کا کام، یہاں مراد پرتسنہ شاعری. الفاظ چشم آشنا معنی جان پہچان، شناسائی. الفاظ آتش بیانی یعنی آتش بیانی معنی شعلہ بیانی، تیز گفتاری، مؤثر تقریر. الفاظ جریت معنی عصا، چوب، لاٹھی، زمین ناپنے کا ایک خاص پیمانہ. الفاظ دست و گریباں ہونا معنی جھگڑنا، لڑائی کرنا. بانکے شوخ نوجوان، شریر البیلا. ملک الشعراء شاعروں کا بڑا بادشاہ، پرانے وقتوں میں بڑے شاعروں کو بادشاہ کی طرف سے ملنے والا خطاب. کنگ لفظی معنی گونگا، یہاں مراد کان بہرے ہو جانا، شور کی وجہ سے کچھ سنائی نہ دینا. ہادی ہدایت، رہنمائی دینے والا. الفاظ ہمدم معنی ساتھی، دوست، ساتھ چلنے والا. الفاظ معنی ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم صفحہ نمبر 8 پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی صفحہ نمبر 8 ہی جاری ہے. وضاحت طلب. مہاراجہ بکرماجید ہندوستان کا بادشاہ جو انتہائی انصاف پرور تھا. اس کے دور حکومت میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو فروغ ملا. راجہ بھوج ہندوستان کا ایک مشہور راجہ جو ایک اچھا شاعر، ادیب اور فلاسفر تھا. یہ قنوج نامی شہر کا راجہ تھا. یہ پرانا شہر قنوج نامی دیوی کے نام پر آباد کیا گیا تھا. راجہ بھوج کے دور کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں. یہ اہل اسلام کی حکومت سے پہلے ایک زبردست راجہ تھا. سنگھاسن بتیسی فرہنگ آصفیہ جلد دوم مولوی سید احمد دہلوی کے مطابق سنگھاسن کے معنی شاہی تخت اور راج گڈی کے ہیں. اور سنگھاسن بتیسی ایک ہندی کتاب کا نام ہے جس میں راجہ بھوج اور ان 30 تیلیوں کا ذکر ہے جو ایک تخت کے ساتھ زمین کے اندر سے نکلی تھیں. جبکہ محمد حسین آزاد نے سنگھاسن بتیسی کو 32 پریوں کا جھرمٹ کہا ہے. کالی داس پورا نام کالی داس کبیشر تھا. اس نے شکنتلا نامی کتاب لکھی. یہ راجہ بھوج کے وقت کا بڑا اور نامی گرامی شاعر تھا. رستم پہلوان صفحہ نمبر 9. رستم پہلوان ایران کے 12 مشہور پہلوانوں میں ایک بہادر پہلوان تھا جو زال بن سام بن تریمان کا بیٹا اور تقریباً سن عیسوی سے 9 برس پہلے موجود تھا. وہ اپنی آخری لڑائی میں جو اسفندر سے ہوئی تھی بہت زخمی ہو گیا تھا مگر بالآخر اسے ہلاک کر دیا تھا. فردوسی حکیم ابو القاسم منصور توسی کا تخلص ہے جو 1950 کے قریب موضوع شاداب علاقہ توس میں پیدا ہوا. یہ بڑا ادیب، شعر و سخن کا ماہر اور فاضل تھا.
اس نے محمود غزنوی کے کہنے پر شاہان عجم کی تاریخ کو 30 برس میں نظم کر کے 60,000 اشعار میں 400 ہجری میں انجام دیا۔ حسب وعدہ فی شعر 1 اشرفی کے حساب سے نہ ملنے پر خفا ہو کر اپنے دیس چلا گیا اور شاہنامہ کے نام سے ایک ہجو لکھی، جس کی وجہ سے محمود جیسے سلطان پر ہمیشہ کا دھبا رہ گیا۔ محمود غزنوی نے بعد ازاں یہ رقم بھیجی، مگر جس روز پیسے پہنچے عین اسی دن فردوسی کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ سلطان نے یہ رقم اس کی بیٹی کو دینا چاہی، مگر اس باہمت خاتون نے رقم لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسکندر یونانی المعروف بسکندر اعظم 356 تا 323 قاف میم قبل از مسیح، فاتح عالم مقدونیہ کے بادشاہ الیگزینڈر سوم کا بیٹا، جنگ رینیکس جنگ اسوس میں گاگے میلا یا اربیلا میں فتح حاصل کی، ایشیائے کوچک پر قبضہ کیا، مصر اور ایرانی بادشاہوں کو بھی شکست دی، ہندوستان میں راجہ پورس کو شکست دی، ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو کر 33 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دارا شکوہ ایک مشہور ایرانی بادشاہ تھا جسے دارائے اکبر اور داراب بھی کہتے ہیں۔ یہ سکندر اعظم کے زمانے میں مارا گیا تھا، ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔ جملہ: اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پر کلاہ کیانی اور اس پر درے فش کاویانی جھومتا تھا، مگر پھر یرالم کا پارا پارا ہو رہا تھا۔ وضاحت: یہ جملہ مشہور ایرانی بادشاہ دارا شکوہ کے بارے میں ہے، جس میں اس نے شاہی ٹوپی کے متعلق بات کی گئی ہے اور درفش کاویانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ درفش کاویانی دراصل فریدون فارس کے مشہور بادشاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 570 برس قبل حکومت کرتا تھا۔ اس کا جھنڈا تھا جس کو کاوا نامی لوہار نے بنایا تھا، اور شاہان عجم صفحہ نمبر 10۔ اور شاہان عجم نے زحاق، عرب کا ظالم و جابر بادشاہ، جس کی شکست کے بعد اسے اپنے حق میں نیک شگون خیال کر رکھا تھا۔ اصل میں یہ تیندوے یعنی کہ چیتا کے چمڑے کا ٹکڑا تھا، جسے کاوا لوہار کام کرتے وقت اپنی کمر سے لپیٹ لیتا تھا۔ بعض کے نزدیک وہ ایک حکیم تھا اور علوم طلسمات میں نہایت دستگاہ رکھتا تھا۔ اس نے اس چمڑے پر 100% کا نقش بنا رکھا تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ اس چمڑے پر جو گرم گرم لوہے کے ریزے آ کر گرتے پڑتے تھے تو اس سے از خود ایک شکل بن گئی تھی، اور اس میں یہ خواص ہو گئے تھے کہ جس لڑائی میں اسے جھنڈے میں باندھ کر جاتے فتح پا کر آتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے شاہان عجم ایران نے اسے مرصع کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اسے ٹکڑے کر کے سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ فرہنگ آصف جلد دوم، مولوی سید احمد دہلوی۔ نوٹ: طلباء مزید تفصیل کے لیے اپنے کالج کی تاریخ ہسٹری کے استاد صاحب سے یہ دلچسپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔